اور گورنمنٹ سے اور اداروں سے بھی گزارش ہے کہ لوگوں کے بنیادی حقوق بحال کریں، آئین کو بحال کریں۔ یہ آپ کے ملک کے شہری ہیں، پی ٹی آئی کے ورکرز بھی۔ آج 80% سے زائد لوگ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پالیسیاں غلط ہیں، آپ کے اوپر لوگ بھروسہ نہیں کرتے اور آپ کے اوپر مسٹرسٹ ہے، لوگوں کا نو کانفیڈنس ہے، تو تبھی آپ کی کوئی پالیسی، آپ کا کوئی حربہ نہ تو کارگر ثابت ہوا ہے نہ ہی کامیاب ہوا ہے۔ آپ نے اس ڈر اور خوف سے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے ناجائز طریقے سے، تاکہ پیچھے الیکشنز کو رگ کیا جا سکے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ الیکشن کی دھاندلی تو ماضی میں ہوتی رہی، لیکن یہ ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ عمران خان کی پاپولرٹی سے ڈر کر آپ الیکشن سے ہی بھاگ گئے، تمام سیاسی جماعتیں ہی الیکشن سے بھاگ گئیں اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن ہی الیکشن سے بھاگ گیا۔ بھائی مقابلہ کرو، سامنے آؤ، سازشیں بھی کرنی ہے تو سامنے کھڑے ہو کے کرو۔ اس کے باوجود کہ عمران خان جیل میں ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے ورکرز کو آپ نے پابند سلاسل کیا ہوا ہے یا مسنگ پرسن میں شامل کیا ہوا ہے، اس کے باوجود کہ آج چادر اور چار دیواری کی پامالی ہو چکی ہے، اس کے باوجود کہ ہمارے کارکنوں کے گھروں پہ اور ان کے کاروبار کو آپ نے ڈیمولش کیا، بند کیا ہوا ہے، لیکن آج یہ واحد پارٹی ہے جو سپریم کورٹ میں بھی گئی ہوئی ہے الیکشن کے لیے اور مطالبہ کر رہی ہے مسلسل کہ آپ الیکشن کراؤ، لیکن وہ شہباز شریف، اسحاق ڈار اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ چھوڑ کے وہاں لندن کی میں عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اور جب ان سے سوال ہوا پاکستان کی مہنگائی کے متعلق تو وہ کہتے ہیں یہ لندن ہے، یہ پاکستان نہیں ہے، لہٰذا میں یہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ ان کا اڑنا بچھونا، ان کا کاروبار، ان کی جائیدادیں، ان کے بچے، ان کے بزنس سب باہر ہیں، لیکن یہاں ہم رعایا کے اوپر صرف حکمرانی کرنے آتے ہیں اور کرپشن کرنے آتے ہیں۔ ہم یہ بجا طور پر آج ہم اپنی قوم کے ذریعے یہ ان کو بھی میسج دیتے ہیں کہ جب آج آپ الیکشن کے لیے آؤ گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ آج یہ بے یقینی کی کیفیت ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فروری میں بھی الیکشن نہیں ہوگا، لیکن فروری کی بجائے میں الیکشن کمیشن سے سوال کرتا ہوں کہ پچھلے مہینے سے ہمارے کان پک گئے تھے یہ سن کے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا۔ بھائی کدھر گیا وہ 8 اکتوبر کا آپ کا فیصلہ؟ وہ کیسے آپ نے ہوا میں تحلیل کر دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ فراڈ تھا، آپ کا قوم کے ساتھ دھوکہ تھا، سپریم کورٹ کے ساتھ دھوکہ تھا۔ آپ نے 8 اکتوبر کو الیکشن نہیں کرانے تھے، آپ نے دراصل پنجاب اور کے پی کے الیکشن سے بھاگنا تھا، اور آپ ان کے ساتھ آپ کا گٹھ جوڑ تھا پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم کی تمام فاشسٹ جماعتوں کے ساتھ۔ اس لیے آپ پہلے 9 اپریل کے الیکشن سے بھاگے، پھر 30 اپریل کے الیکشن سے بھاگے، پھر آپ نے 8 اکتوبر کا ایک یکدم فیصلہ کیا، پھر 8 اکتوبر کے الیکشن سے بھی بھاگ گئے، لیکن یہ زیادہ دیر کے لیے چلنے والا نہیں ہے۔ اور آپ آج بے یقینی کی یہ کیفیت ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں فروری میں بھی الیکشن نہیں ہوگا، اور اگلا سوال جب ہم کرتے ہیں کہ بھائی سینٹ پھر کیسے پورا ہوگا، تو آگے سے جواب آتا ہے کہ جب نیشنل اسمبلی نہیں ہے، جب چاروں صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں، تو سینٹ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو مجھے بتائیں کہ ضیاء الحق کا 90 ڈیز کا کیا ہوا وعدہ اور پھر 11 سال الیکشن نہیں ہوئے، اور اگر بیچ میں ایک غیر جماعتی لولے لنگڑے سے ہوئے یا ریفرنڈم ہوئے تو اس کے علاوہ کیا ہوا؟ تو کیا آپ اس طرح کا رویے کو آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے ہمارے تمام لوگوں کو سوچنے کا، اس ملک کے اوپر رحم کرنے کا اور ترس کھانے کا، لیکن اس کے ساتھ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی قوم کو کہ ان تمام تر بدترین حالات کے باوجود وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں، وہ کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ، وہ کھڑے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے اسٹینڈ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جب تک آپ نے اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو مافیا آپ کے اوپر ایلیٹ کیپچر رکھے گا۔ آج اشرافیہ کا قبضہ ہے، اس سے تب آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے جب آپ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے، آپ سڑکوں پہ آئیں گے، ڈر اور خوف کی فضا ختم کریں گے، دلیری اور جرت کے ساتھ اس ملک کے لیے کام کریں گے۔ اس ملک کی بقا ہم سب کی بقا ہے، اور میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر مطالبہ کرتا ہوں عمران ریاض کو جدھر بھی ہے، جس حالت میں ہے، اس کو واپس لایا جائے، اور ارشد شریف کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے، خواہ وہ پاکستان میں ہے یا پاکستان کے باہر ہے۔
لیکن کیا عوام اتنی بیوقوف ہو چکی ہے؟ نہیں، وہ سب سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے یہاں کرپشن کا بازار گرم کیے رکھا، یہاں جاتے جاتے 50 کروڑ ایک ایم این اے کو دیا، آخری مہینے میں 50 کروڑ یا بلکہ 55 کروڑ ایک ایم این اے کو دیا۔ نہ صرف یہ کیا بلکہ آپ کے سامنے 87 وزیر و مشیر تھے جب شہباز شریف نے ناصر سعید کھوسہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی۔ انہوں نے کہا جی بتائیں کیسے ہم بچت کریں۔ انہوں نے کہا 32 منسٹرز وزیر و مشیر رکھیں، لیکن اس فائنڈنگز کو، اس کمیٹی کے منٹس کو سائٹ پہ پھینک دیا، اور ان میں سے 45 وہ تھے کہ جن کے پاس کوئی محکمہ نہیں تھا سوائے مراعات کے۔ اور آج بھی یہ براعت یافتہ طبقہ، یہ جو فراڈ کیا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے پوچھیں گے کہ کیا عام آدمی کو، غریب آدمی کو ہم کوئی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ آئی ایم ایف نے کب کہا ہے کہ غریبوں پہ ظلم ڈھاؤ؟ انہوں نے کہا ہے اپنی مراعات ختم کرو۔ جو آج مراعات یافتہ طبقہ، جس میں حکمران، جس میں ججز، جس میں جرنیل، جس میں سول بیوروکریسی، جس میں ملٹری بیوروکریسی شامل ہے، سالانہ تقریباً $18 بلین مفت مراعات لے رہے ہیں، اور آپ $1 کے پیچھے آپ نے اپنی قوم کی خود مختاری اور سلامتی کو آپ نے داؤ پہ لگا دیا ہے۔ تو کیوں اپنے پہ کٹ نہیں لگاتے؟ جب آپ یہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو سے گزریں آپ کو لگ پتا جائے گا، کوئی ایک وزیر و مشیر یا کوئی ایک شخص جا رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے اور آگے جو کاروان ہم دیکھتے ہیں، روز ہم سپریم کورٹ میں آتے ہیں اور جو یہ تماشا دیکھتے ہیں، ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ غریب آدمی آج بھوکوں مر رہا ہے، جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اور ان کی مراعات بڑھتی جا رہی ہیں کم ہونے کی بجائے۔ اور پھر سونے پہ سہاگا کہ اس کا حل نکالا جائے، جبر اور خوف کی فضا ختم کی جائے، فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف لایا جائے، گفتگو کا اور ڈائلاگ کا سلسلہ شروع کیا جائے، لیکن اس کی بجائے وہ فاشسٹ حکومت شہباز شریف کی زیر قیادت ہو یا موجودہ کیئر ٹیکر اس فاشسٹ حکومت کی ایکسٹینشن ہو، وہ صرف اپنی مراعات کو بچانے اور ہمارے ریاستی ادارے صرف ایک شخص کی نفرت میں اور اس کو گرانے کے لیے، عمران خان کو گرانے کے لیے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، 25 کروڑ عوام کی زندگی اجیرن کر دی، اور آج نیشنل سیکیورٹی کو ایٹ سٹیک لگا کے رکھ دیا۔ جب آپ کے پاس پیسے اور وسائل نہیں ہوں گے تو مجھے بتائیں جہاز کے پرزے کون لائے گا؟ آپ اس کی مینٹیننس کہاں سے کریں گے؟ آپ اس ملک کو کیسے آگے لے کر جائیں گے؟ کیا خالی تقریروں سے، کیا خالی ترانوں سے ہم اس ملک کو سنبھال لیں گے؟ کیا میڈیا پہ پابندیاں لگا کے آپ اس ملک کو سدھار لیں گے؟ کیا میڈیا پہ عمران خان اور اس کی تصاویر شائع نہ کر کے اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو کرش کر کے اور ان کو جیلوں میں بند کر کے ان کو مسنگ پرسنز میں شامل کر کے کیا اس ملک کی تقدیر آپ بہتر کر سکتے ہیں؟ لیکن جس تباہی کے دلدل میں آپ نے گرا دیا ہے، اس سے نکلنے کا واحد حل فری اینڈ فیئر الیکشنز ہے۔ الیکشن کا ماحول دینا ہے، لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے آپ نے، تبھی لوگوں کو ایک آس اور امید ہوگی۔ جن قوموں میں آس اور امید ختم ہو جایا کرتی ہے وہ پھر انارکی پھیلتی ہے، فرسٹریشن آتی ہے، افراتفری پیدا ہوتی ہے، اور اس افراتفری میں جو آج سول نافرمانی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، جو لیڈر لیس سول نافرمانی ہو رہی ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اس کو یہ حکومتیں نہیں سنبھال سکتی۔ کیئر ٹیکر میں نہ یہ کیپیسٹی ہوتی ہے، نہ یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کا یہ کام ہے کہ وہ میجر پالیسی ڈیسیژنز کرے۔ پہلے ہی سی سی آئی کی انکانسٹیٹیوشنل کمپوزیشن کے تابع ایک مردم شماری کا غلط فیصلہ لے کے الیکشن کمیشن اس میں حصہ داری کر کے اپنی غیر جانبداری کو ختم کر کے آج الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ غیر آئینی اقدام نہ صرف توہین عدالت ہوگا بلکہ یہ آرٹیکل 6 میں آئے گا۔ آرٹیکل 6 صرف یہ نہیں ہے کہ مارشل لا لگا دیا جائے یا بندوق کی نوک کے آئین کو توڑ دیا جائے۔ آئین کو کسی حالت میں توڑنا، اس کو ایبروگیٹ کرنا، اس کو سسپینڈ کرنا، اس پہ معطل کرنا، اس پہ عمل درآمد نہ کرنا، یہ آرٹیکل 6 میں آتا ہے۔ اور پریزیڈنٹ آف پاکستان سے بھی میں مطالبہ کروں گا کہ آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 5 کے
तहत आप पाबंद हैं तारीख देने के। आपने सिर्फ मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन को नहीं बुलाना, आपने वजारत कानून और इंसाफ से सिर्फ आपने इंटरप्रिटेशन, सो कॉल्ड इंटरप्रिटेशन जो उन्होंने की है वो नहीं लेना, आपने अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करनी हैं। और वो आईनी जिम्मेदारियां तभी मुमकिन होगी कि आप फौरी तौर पर 90 डेज के अंदर अंदर, डेडलाइन के अंदर आप डेट दें। पहले ही आज 20 दिन जाए हो चुके हैं, टोटल 54 डेज होते हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्शन मुकम्मल करने में। उसके लिए आपके पास 2 महीने 10 दिन बच गए हैं। आज आप फौरी तौर पर डेट अनाउंस करें ताकि लोगों को एक यकीन हो, लोग एक आस उम्मीद के साथ कि उनकी अपनी हुकूमत आएगी, वो लोगों से इस तरह की जो कैफियत है उससे लोगों को थोड़ा सा एक आसरा मिलेगा। लेकिन अगर ये ना हुआ, अगर इलेक्शन कमीशन ने ये तर्ज अमल जारी रखा, तो मैं समझता हूं कि उनके ऊपर न सिर्फ आर्टिकल 6 लगेगा बल्कि उनको शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रोसीडिंग्स का भी सामना करना पड़े। और बड़े अफसोस की बात है, इलेक्शन कमीशन आईनी सरबराह सदर ममलिकत से तो मुलाकात से इनकार कर देते हैं, लेकिन यूएस एम्बेसडर से मिलना जरूरी समझते हैं, वो भी उसी दिन, और उसकी तशहीर भी करते हैं, जिससे ये तासुर जाता है कि हमारे मुल्क में इस तरह की इंटरवेंशन भी होती है। इससे ये तासुर भी जाता है कि हमारा इलेक्शन कमीशन अपने आईनी सरबराह को क्या हैसियत देता है और उसके मद्दे मुकाबिल यूएस एम्बेसडर को क्या अहमियत देता है। आपके अपने मुल्क की इंडिपेंडेंस और सोवरेनिटी भी सब आपके सामने आती है। ये काबिल अफसोस बात है। हमें अपने इदारों को इस कदर गलत फैसले नहीं करने चाहिए कि कल वापसी के रास्ते बंद हो जाएं। और आपके मुल्क में जो अफरा तफरी और अनारकी और इंतशार पैदा हुआ है, उसको ख़त्म करने का वाहिद हल है कि आप आइन पे अमल करें और उसके साथ साथ अपने ओथ पे अमल करें।